अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का स्वाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हसूल स्वाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिदाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वल्अर्द वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المومنی خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. لا ہو بیاں کسی تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو بیاں کسی تمہاری شان و عظمت یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
کی آنکھیں مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی آنکھیں مرحبا، آقا کے بازو مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول، خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول، جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی آنکھیں مرحبا، آقا کے بازو مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لا آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا پرتے شوق سے، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا پرتے شوق سے، قبر میں ہوگی جی مجھے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا پرتے شوق سے، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا پرتے شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی آنکھیں مرحبا، آقا کے بازو مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا، آقا کا پسینہ مرحبا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول، یا حبیب اللہ۔ نار دوزخ میں گرا ہی چاہتا تھا میں نثار، نار دوزخ میں گرا ہی چاہتا تھا میں نثار، اپنی رحمت سے عطا فرمائی جنت یا رسول، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لا نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں کیجیے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فیضان ہے غوث کا فیضان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا اہم مدنی پھول لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا
بنیادی نیت جو بنتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی رضا. جیلوں میں بھی ہے، جیلوں میں سنا جا رہا ہے. مختلف جیلوں میں بھی میری معلومات کے مطابق اس وقت مدنی چینل کے ذریعے اجتماع دیکھا یا سنا جا رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ ملحق کالونیز ہوتی ہیں ان میں بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں بھی دیکھنے اور سننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی گئی ہے. ہر کوئی اپنے حسب حال نیت کر لے، اور نیت کے لیے یہ بنیادی ہوتا ہے ثواب کمانے کے لیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہو. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا. تو نیت بنانی پڑتی ہے، بنا لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک ہوں. اب نیت جتنی اچھی اچھی بڑھاتے رہیں گے ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رہنے دیں. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں. آج جو ہمارا سنت و بھرا بیان ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، مجلس برائے اصلاح قیدیان. جو جیلوں میں قیدی ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے عنوان پر یہ مجلس بنائی گئی ہے تاکہ جیلوں میں موجود ہزاروں افراد، ایک بڑی تعداد جیلوں میں ہے، نہ صرف پاکستان کی جیلوں میں ہے بلکہ دنیا کی کئی جیلوں میں ہے. اور کئی جیل ایسی ہیں دنیا بھر کی جن میں مسلمانوں کی بھی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے. اسپیشلی جب ہم یو کے وغیرہ کی بات کرتے ہیں، یو کے، یورپ، اس طرح کے ممالک کی، اس طرح کے دیگر ممالک کی جہاں مسلم کمیونٹیز ہیں، تو وہاں بھی جیلوں میں بھی یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کو بے روزگاری پہنچاتی ہے یا جو بھی ان کے اسباب ہوں، ہم اس پر بھی جان ہی رہے. ابھی انشاءاللہ تعالی کچھ آگے بڑھیں گے. تو مجھے کل پرسوں ہی جیل کے ہمارے مجلس کے ذمہ دار نے کچھ یوں فرمایا کہ جو جیل کے جن کے بڑے آفیسر ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اگر بیان جرائم کی روک تھام کے عنوان پر ہو جائے کہ جرائم کیوں ہوتے ہیں، جرائم کو کیسے روکا جا سکے. ان کی فیلڈ ہے یہ، جیلوں کی، قیدیوں سے ملنا جلنا، آئے دن نت نئے جرموں کے ساتھ، یہ جرموں سے منسوب قیدیوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہوگا. بعض اوقات ایک حساس آدمی ہوگا وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوگا کہ یار ہو کیا گیا اس قوم کو. جب دیکھو کوئی نئی بات ہی کر کے آ جاتے ہیں، کوئی نیا جرم، یہ بھی کوئی جرم تھا، یہ بھی کوئی جرم تھا. تو یہ اس حوالے سے مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا، تو پھر اسی کے مطابق میں بیان کی تیاری شروع کی. تو آج آپ انشاءاللہ تعالی بیان میں ہم ایک اس بنیادی بات کو بھی لیں گے جس کے لے لینے سے یا جس کو پا لینے سے حقیقتاً جرائم پر قابو پایا جا سکے گا. آج اسی عنوان کو لے کر حاضر ہوا. عنوان کسی کے لیے بھی شاید نیا نہیں ہوگا، لیکن ہر عنوان کو بیان کرنے میں اس کی ایک جہت بنتی ہے، ایک سمت بنتی ہے. تو میں غور کرتا رہا تو مجھے میری
موٹی عقل میں یہی آیا کہ اس کو ہی بنیاد بنایا جائے، کیونکہ جب تک یہ سامنے نہیں آئے گی بات بنے گی نہیں، اور وہ ہے خوف خدا عز و جل، اللہ تعالی کا خوف۔ ہم اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس میں پھر واقعات بھی بیان کریں گے اور خوف خدا کی علامت کیا ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو وہ بھی بیان کریں گے۔ وقت اصل میں چونکہ کم ہے، 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ ہیں، پھر عصر کی اذان ہو جائے گی۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو وہ قیدی اسلامی بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے اور ماشاءاللہ ان کی زندگی میں مدنی انقلاب آیا، حتیٰ کہ وہ قیدی بھی ہم آپ کو چینل پر دکھائیں گے، خود ان کی آواز ان کی خود بیان کر رہے ہوں گے کہ جو قید میں تھے اور آج دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر جیل سے باہر نکل کر مسجد کی امامت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ افسران ہیں، ان کے تاثرات آپ کو دکھائے جائیں گے، اور دنیا میں بڑھنے والے جرائم کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ آگہی دی جائے گی، اور جرائم کس طرح ہو رہے ہیں، کون سے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بھی آگہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور فی زمانہ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں جرائم کے بڑھنے اور جرائم کے اپ گریڈ اور اپڈیٹ ہونے کے۔ اب ہے بہت ساری باتیں ذہن میں، لیکن بس اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت دے اور ہم اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے خوف خدا کا ہونا یہ انتہائی لازمی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر مسلمان ہو، مجھ سے ڈرو اگر مسلمان ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے کئی مقامات پر اپنے خوف اور اپنا ڈر اور اس کے حوالے سے ہمیں ارشادات عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ہر کوئی اپنی طاقت بھر قدرت بھر اس کا ڈر و خوف دل میں لائے، اس سے ڈرے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اسی طرح پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہ آیت کریمہ کے متعلق بھی بیان کیا۔ تو اس طرح اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو بہت ساری ہمیں ایسی آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب انسان خدا سے ڈرتا ہے تو اس کے انداز تبدیل ہو جاتا ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ اتنا خوبصورت اور گناہوں سے اور جرائم سے اور بے باکی سے بچانے والا ہے یہ عمل کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت اور جہنم۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے تم سفلا بننے سے بچنا۔ اس نے عرض کی سفلا کون ہے؟ فرمایا وہ جو رب تعالی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے توریت میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی میں سمجھدار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف پیدا کرے۔ اب ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا کس طرح کا ہے اور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جرائم گناہ کی سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ اسلام کی اگر سزاؤں کی بات کریں تو قتل کی اپنی سزائیں، اس کے ایک اپنے معاملات ہیں، قتل کی اپنی اقسام ہیں، قتل خطا، قتل عمد۔ چوری کا اپنا معاملہ ہے، اس کی ایک اپنی مقدار ہے، اس کی اپنی بحث ہے، اس کی سزائیں اس کے مطابق۔ بدکاری، زنا، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، اس کے گواہ ہیں، اس کے متعلق سزا ہے۔ پھر اس پہ بھی شادی شدہ ہو تو سزا کا تعین الگ ہے، غیر شادی شدہ ہو تو سزا کا تعین الگ ہے۔ ڈکیتی ہے، اس طرح کے کئی جرائم میں، شراب ہے، جوا ہے، بہت سارے جرائم ہیں۔ اگر ہم جرائم کی لسٹ پر غور کرتے ہیں جو ایک نارملی طور پر کسی ملک میں، کسی ریاست میں جو نارملی طور پر جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کی فہرست میں جاتے ہیں تو بڑی طویل فہرست ہے، میں زیادہ تو بیان نہیں کر سکوں گا۔ اور اب جو فی زمانہ جو کافی کہتے ہیں نا نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، تو نئے نئے جرائم کا ارتکاب بھی ہوتا چلا جاتا ہے، جو پہلے کم ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اور اب ہو رہے ہیں۔ قتل و تشدد یہ ایک جرم کی قسم ہے، یعنی یہ یوں سمجھے کہ there is a different kinds of crimes and the different kinds of sins، یہ مختلف قسمیں ہیں گناہ کی، جرائم کی، بدعنوانیوں کی۔ اس میں برادریوں میں دشمنیاں بھی ہیں، خاندانی اور سیاسی جھگڑے بھی ہیں، سماجی جھگڑے بھی ہیں، غیرت کے نام پر بھی قتل و تشدد ہو رہا ہے، یہ بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر اغوا برائے تاوان، یہ بھی ایک جرم کی قسم ہے، اس کے بھی مجرم پکڑے جاتے ہوں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچتے بھی ہوں گے، واللہ اعلم۔ چوری و ڈکیتی ہے، اب چوری ڈکیتی کی بات کریں تو اس میں موبائل الگ ہے، کار الگ ہے، موٹر سائیکل الگ ہے، اور گھر میں ڈکیتی الگ ہے، بینکوں میں الگ ہے، دیگر اداروں میں الگ ہے، مختلف انداز سے چوری و ڈکیتی کا ایک معاملہ ہے۔ اسی طرح ڈرگس، منشیات فروشی، یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو بیرون ملک میں ایک بہت بڑی تعداد، اسپیشلی ہمارے بعض ممالک سے جو جاتے ہیں، ان کی تعداد میں جو پکڑے جاتے ہیں نا، وہ ڈرگس کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں۔ اس کا غیر قانونی استعمال، یہ الگ ہے کہ بعض ممالک میں اس کا مطلب کوئی ایک استعمال یا اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بائلوز بنے ہوئے ہیں۔ بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس میں کئی ملکوں نے کچھ نہ کچھ لیگلٹی موجود ہے، اس کی مطلب کہ وہ قانونی اس کو سرپرستی موجود ہے، لیکن ہر ملک ایسا نہیں ہے۔ تو ڈرگس، منشیات بیچنا، بکوانا، اس کی دلالی، بروکری، اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اس کے استعمال والے لوگ ہوتے ہیں،
یہ جرم الگ ہے، یہ ڈرگس الگ ہے، اور اس کے علاوہ شراب الگ ہے۔ شراب میں بھی پھر بعض لوگ تو کچی شرابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، گندی زہریلی شرابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، جس کو پینے سے لوگ مر جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں آن دی اسپاٹ۔ ان کو وہ شراب جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہے، ان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ پینے والے اپنا نقصان تو اٹھا رہے ہیں، لیکن بنانے والے بیچنے والے یہ محلوں میں ہی ہوتے ہیں، یہ محلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اور قانون نافذ کرنے والوں کو بھی ان کے متعلق علم نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، ہوتے ہوں گے بعض ان کو علم نہ ہوتا ہو، اور علم ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طاقت اور ہمت سے باہر ہوتا ہو، ان کے اختیارات سے باہر ہوتا ہو۔ لیکن اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کئی جرائم ایسے ہیں کہ جن کی اگر سرپرستی نہ ہو تو وہ جرائم ختم ہو جائیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ بالخصوص میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جرائم کو ختم کرنے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان جرائم کو ختم کرنے کی ان کو حکومتی طور پر ذمہ داری سونپی گئی ہے، اسی کی ان کو تنخواہ ملتی ہے، اسی کی ان کو مراعات ملتی ہے، یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ان کو بھی خوف خدا کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ یہ بھی ایک طرح، یہ بھی کرائم کی ایک قسم ہے، یہ کرائم کی اور جرائم کی ایک قسم ہے جو کہ ان لوگوں میں آ جاتی ہے کہ جن کو خود کرائم اور جرائم کو قابو پانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے، اور اس کو جب تک ہم قابو نہیں کر سکیں گے، ہم دیگر اقسام کو بھی قابو کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب تک سزا کا خوف نہ ہونا، بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ انسان، ہم دنیا میں آئے تو ہمارے سامنے بھی ایک سزا کا خوف ہے، ہمارے سامنے بھی جزا کا ایک خوف ہے۔ خوف خدا عز و جل کا جو ذکر کیا جائے گا تو وہاں بھی ایک سزا کا خوف ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں، کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، ہمیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ سزائیں بیان ہوئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ ان سزاؤں کو بیان کر کے خوف خدا دلایا گیا کہ خدا کی، اللہ عز و جل کی ناراضگی سے ڈرو۔ تو جہاں شراب پینے والا مجرم ہے، شراب بیچنے والا مجرم ہے، تو شراب بیچنے والے کی سرپرستی کرنے والا بھی مجرم ہوا نا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نشہ کرنے والا مجرم، نشہ بیچنے والا مجرم، تو نشہ بیچنے والے کی سرپرستی کرنے والا بھی تو مجرم ہوا نا۔ رشوت دینے والا مجرم، رشوت لینے والا مجرم، ان دونوں کے درمیان ان کی دلالی کرنے والا، ان کی آمدنی کھانے والا، وہ بھی تو مجرم ہوا نا۔ تو یہ سارے، ان سب کو غور کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جہت، ہمارا رخ صرف اور صرف ایک قید کی طرف چلا جائے۔ اچھا، پھر یہ فہرست اگر آپ سنیں گے مزید تو اس پہ اسمگلنگ الگ آ جائے گی، جبکہ واقعی وہ شرعی معاملات کو بھی کور کرتی ہو۔ سائبر کرائم الگ آ رہے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ فہرست ابھی آپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ سائبر کرائم الگ ہے، ملاوٹ اور دھوکہ دہی یہ الگ ہے، فراڈ، پیسہ دبا لینا، املاک پر قبضہ مافیا، اللہ کی پناہ، یہ الگ ہے۔ قبضہ کرنے والے، قبضہ کروانے والے، اور ان قبضہ کروانے والے اور کرنے والوں کی سرپرستی کرنے والے، سب کے سب اپنے، میں تو سب کو خوف خدا کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں ہوگی تجھ کو سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، نہ دوست ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ دولت ہوگی، نہ سرمایہ ہوگا، نہ سورس ہوگی، نہ وزیر ہوگا، نہ کوئی تعلقات والا ہوگا، نہ کوئی سورس والا ہوگا، نہ کوئی ابھی جب پشت پناہی کرتا ہے، نہ وہ ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا،
یاد رکھ غافل انسان پچھتائے گا. تو ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت، آخر موت. یہی وہ بنیادی مدنی پھول ہیں جو جرائم سے روکیں گے ہم کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکیں گے. آگے چلتے ہیں. ذخیرہ اندوزی، بھتہ خوری، جو آج کل جس کا بازار گرم ہے، اغوا برائے تاوان، یہ اس ورلڈ وائڈ کرائم ہے. اٹھاتے کہیں سے ہیں، رکھتے کہیں سے ہیں، پیسے کسی اور ملک میں لیتے ہیں. جی ہاں، ورلڈ وائڈ کرائم ہے، ایک انٹرنیشنلی کرائم بن چکا ہے یہ. اغوا برائے تاوان، پیسے والوں کو، ایک کھاتے پیتے لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اٹھا کر رکھتے کسی اور جگہ پر، اٹھاتے کسی اور ملک میں، رکھتے کسی اور جگہ پر ہیں، پیسے کسی اور ملک میں دیتے ہیں. پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی یہی ہے. اور یہ بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان. بھتہ خوری تو دکانوں میں جا جا کر، آفسوں میں جا جا کر پرچیاں دے کر آ جاتے ہیں. اور جس کو اپنی جان، عزت، آبرو پیاری ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کتے کے منہ میں ہڈی ڈالے گا. اور کیا کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ اس کو بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ لوگوں کو دھمکا کر، ڈرا کر پیسے وصول کرتا ہے. اٹا گٹا ہے، محنت کر، مزدوری کر، اینٹیں اٹھا، بجری اٹھا، لوگوں کو ڈرا کر، لوگوں کو دھمکا کر، لوگوں کو گن دکھا کر، لوگوں سے پیسے وصول کر کے کون سی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ ارے میرا فلاں جاننے والا، ارے وہ جاننے والے کو بھی ایک موت کا کوڑا پڑے گا، وہ بھی قبر میں اتر جائے گا. تجھے بھی ایک موت کا کوڑا پڑے گا، قبر میں اتر جائے گا. پھر قبر میں کون آئے گا؟ اور ایسے جب لوگ مرتے نا، پیاسا مرتا ہے تو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہوتا. اور پیچھے اخبار میں اس کی برائیوں کی اتنی خبریں چھپتی ہیں، پیچھے کوئی اصال ثواب کرنا بھی والا بھی نہیں ہوتا. بیچاروں کے گھر والوں کو بھی لوگ کوستے رہتے ہیں، یہ بھتہ خور کی اولاد تھا. اب اس بیچارے بچے کا کیا قصور؟ اس کے گھر والوں کا کیا قصور؟ زندگی بھر کے لیے رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے ان کو. محلے اور علاقے میں ان کی عزت نہیں ہوتی. آج تو ان کے گھر والوں کو بھی لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدماش کے گھر والے ہیں، یہ اس بھتہ خور کے گھر والے ہیں، یہ اس پرلے درجے کے بے شرم کے گھر والے ہیں جو لوگوں کو ڈرا کر پیسے وصول کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں. مرد ہو تو ہاتھ سے محنت کرو نا. بہتر افضل کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے. لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، یہ تو عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. اللہ کی پناہ. ان کی نظر اپنی ہاتھوں کی کمائی پر نہیں، لوگوں کے مال پر پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان پر لیتے ہوں. ہمارے امیر سنت نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ نیاز کے نام پر بھی اس طرح چندہ مت کرو. یہ چندہ نہیں ہے کہ دکان دکان جا کر دو، ورنہ آر دلانا، ڈرانا، دھمکانا، اس طرح چندہ لینا، یہ نیاز کے نام پر بھی اس طرح چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے. تم تو بھتے لیتے ہو، اپنے ادارے چلاتے ہو، اپنے گروپ چلا رہے ہوتے ہو، پورے پورے گینگ بنے ہوئے ہیں جو ان کی بھی سرپرستی کرتے ہیں. ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک عورت نے گناہ کی طرف بلایا. کوئی نہیں تھا، یہ دونوں تھے. گناہ کی طرف بلایا. بزرگ خوف خدا والے تھے، تبھی تو بزرگ تھے. وہ منع کرتے رہے، وہ عورت ضد کرتی رہی. کہا رک جا، نفس کا نفس تو کیا چاہتا ہے؟ نفس تو گناہ کی طرف ہی ابھارے گا. تو کمرے میں ایک وہ دیا جل رہا تھا. کہا پہلے ایک کام کر، نفس سے بات کرنے لگے. پہلے اس دنیا کی آگ کو تو اگر برداشت کر سکتا ہے تو پھر سوچتے ہیں. انہوں نے یہ کہہ کر اپنی انگلی چراغ پر رکھی، آگ پر. دیکھتے دیکھتے انگلی جل گئی اور وہ عورت چیخ مار کر بھاگ گئی. فرمانے لگے جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے.
بندہ غور کرے کہ اگر سزا کے جرم کی سزا میں صرف اس دنیا کی آگ میں پھینکنے کا کہا جائے نا تو بھی برداشت نہیں ہے. اب دنیا کی آگ کو کون نہیں جانتا، مگر جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور کالی آگ ہے، کالی، اتنی جلائی گئی ہے، اس کو اتنا جلایا گیا ہے، اس آگ کو کون برداشت کر سکے گا؟ یہی وہ موضوع ہے جو ہمیں جرم سے روکے گا کہ جب ہم کسی جرم کی طرف جائیں گے، کسی گناہ کی طرف جائیں گے تو رک جائیں گے. اسی طرح ذخیرہ اندوزی، یہ بھی جرائم کی لسٹ میں شامل ہے. جوا، سٹے بازی، رشوت کا لین دین، کرپشن، بدعنوانی، بچوں سے زیادتی، چائلڈ ابیوزمنٹ. یہ ایک پورا ایک جرم کا ایک نئی داستان ہے اس کی پوری. عورتوں کے ساتھ زیادتی، اجتماعی زیادتی، تیزاب پھینک دینا، جرم شراکت داری، ملکی اداروں اور املاک وغیرہ کو نقصان پہنچانا، عوامی املاک کو نقصان پہنچانا، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اور نہ جانے ایسے کئی لکھے ہوئے ہیں. میں نے اس کی پوری لسٹ پڑھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لسٹ جو جرائم کی لکھی گئی ہے، میں نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا نماز قضا کرنا، کیونکہ یہ جرم اپنی جگہ پر، وہی آپ کو فرق کرنے کے لیے جا رہا تھا. یہ بتائیے کہ جس طرح لوگ نماز قضا کر رہے ہیں، کیا اس طرح لوگ قتل کر رہے ہیں؟ جتنی تعداد میں لوگ نماز قضا کر رہے ہیں، کیا اتنی تعداد میں لوگ قتل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کیونکہ قتل، ناحق قتل، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، اور نماز قضا کرنا بلا اجازت شرعی یہ بھی حرام ہے. اب لوگ قتل کیوں نہیں کر رہے؟ اگر یہ خدا سے ڈر کر قتل نہیں کر رہے تو پھر خدا سے ڈر کر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قتل کروں گا تو قانون پکڑ لے گا، اور نماز قضا کرنے پر تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. کوئی ایسا ملکی قانون ہمارے سامنے تو نہیں ہے کہ نماز قضا کرے گا تو قانون پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا. پہلے تو تھا کہ بے نمازی کو قیدی کیا جاتا تھا، بے نمازی کو قیدی بنایا جاتا تھا. جو کہتے ہیں نا کہ جرائم کیسے قابو ہوں گے، جرائم قابو کرنے کے لیے اسلام کی ان تعلیمات کو لینا پڑے گا، تبھی جا کر جرائم قابو ہوں گے، تبھی جا کر لوگ گناہ سے باز آئیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے. اس طرح ہم جو شریعت کے مطابق ہے، ہمارا خوف خدا عز و جل کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اسی طرح اور کئی جرائم لے لیجئے. جوا اتنے لوگ نہیں کھیلتے، غیبتیں کتنی کرتے ہیں؟ جوا حرام تو غیبت حرام. سور کون کھائے گا؟ اے موڈ خراب ہو گیا، کیا نام لے لیا آپ نے، سور. سور نہیں کھائے گا کوئی بھی، نہیں کھائیں گے نا، نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ سور کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل حرام ہے. کیا صرف سور ہی حرام ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں حرام نہیں کی؟ اپنے ایمان کی کیفیت اور خوف خدا کی کیفیت کو جانچنے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے چند مثالیں بیان کر رہا ہوں. یہ جتنے جرائم لکھے گئے، یہ ملکی طور پر اپنی جگہ پر جرائم میں کئی آ جاتے ہیں، لیکن وہ جرائم کہ جن کے متعلق جہنم کی سزائیں ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جن میں ایک تعداد وہ ہے جن میں صرف اور صرف دنیا کی سزاؤں کو فوکس کیا گیا ہے. لیکن وہ سزائیں
جن کو جہنم کی سزاؤں میں فوکس کیا گیا ہے کہ یہ جرم کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا دے گا، جہنم کے قید خانے میں ڈالا جائے گا، اور وہاں کی قید بڑی سخت ہے، وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے، وہاں فرشتے گرز ماریں گے، ہتھوڑے ماریں گے، وہاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں، جہنم کا آگ ہے، جہنم کی سزا ہے، جہنمیوں کا پیپ پینے کو ملے گا۔ یہاں تو بڑے سے بڑے قیدی کو بھی پانی ملتا ہے، اور اس میں بھی جو کلاسز بنی ہوئی ہیں، لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس، جیلوں میں بھی کلاسز بنی ہوئی ہیں، قید خانے میں بھی بعض لوگ مزے لے رہے ہوتے ہوں گے اپنے مال، اپنی دولت، اپنے اختیارات، اپنے رسوخ کی وجہ سے وہ بھی لے رہے ہوں گے۔ لیکن ان سب کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ نماز قضا نہیں کرتے؟ نماز قضا کرنا بھی اگر کوئی جرم نہیں ہے، پھر جرم ہے کیا؟ کہ بے نمازی پر تو ایک روایت کے مطابق گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو اس سے ڈسے گا ایک نماز قضا کرنے پر اور ایک ڈنک مارے گا تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دھنس جائے گا، پھر اسے وہ نکالے گا، پھر ڈسے گا، پھر نکالے گا، پھر ڈسے گا۔ اس میں جھوٹ تو لکھا ہی نہیں ہے، اس میں جھوٹ تو لکھا ہی نہیں ہے کہ جھوٹے کی سزا یہ ہے۔ آپ سزا کی بات ہو رہے، جرم ایک ہے جھوٹ پر قابو پالو۔ رشوت، یہاں رشوت چپ کر لے، رشوت کھلے عام نہیں لی جاتی، بیٹھ کر 4 دوستوں میں گورنمنٹ آفس کے اندر، پرائیویٹ آفس کے اندر، ہر جگہ پر بات غیبت کی ہو، چگلی کی ہو، دھڑلے کے ساتھ کی جائے گی، کی جائے گی، کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ غیبت پر تبصرے ہوں گے، کس کی غیبت ہو رہی ہے، کس کی بلا اجازت شرعی عزت اچھالی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، بیٹھ کر بڑے تبصرے ہو رہے ہوں گے۔ اسی میں ایک شخص آ کر اگر رشوت دے گا تو کیسے رشوت لے گا؟ چپ کر، ان کو بھی نہ پتا۔ اگر یہ سے بڑے رشوت خور ہوں گے، سب ملی بھگت ہوگی تو وہ بھی ہنستا ہنستا لے لے گا، بلکہ آیا اس کا بروکر ہوگا رشوت دینے کے لیے کہ صاحب آج اتنی کمائی ہوئی حرام کی، اتنے حرام تمہارے، اتنے حرام میرے، اتنی ہڈی تمہاری، اتنی ہڈی میری۔ اس کی ہڈی چھوٹی ہوگی، اس کی ہڈی بڑی ہوگی۔ کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ان کی دلالی کھانے والا، ان کی کمائی کھانے والا، اس کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ تو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت چپ کے لے رہا ہے، جبکہ اس کو بھی رب تعالیٰ نے حرام فرمایا، شریعت نے اس کو بھی حرام کیا۔ غیبت کھل کر کر رہا ہے، جبکہ شریعت نے اس کو بھی حرام کیا۔ غیبت کرنے سے نہیں شرما رہا، نہیں گھبرا رہا، رشوت دینے سے گھبرا رہا ہے، کیونکہ رشوت دے گا تو ملکی قانون ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، غیبت کر رہا ہے تو کوئی ملکی قانون ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا، غیبت کرنے والے کو پکڑا نہیں جا رہا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے جن جرائم سے روکا، جن گناہوں سے روکا، جن برائیوں سے روکا، اگر اس سے رک جاؤ نا تو ملک میں اور ریاست میں امن قائم ہو جائے گا۔ اصل ہے خدا کا خوف۔ پہلے کی جیلوں میں جو معاملہ تھا وہ میں نے پڑھا ہے۔ پہلے کی جیلوں میں باقاعدہ ادارہ تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ادارہ تھا پہلے کی جیلوں میں، کہ جو جرم کر کر قیدی جیلوں میں لائے جاتے تھے انہیں تبلیغ کی جاتی تھی، انہیں نیکی کی دعوت دی جاتی تھی، ان کے اندر خوف خدا پیدا کروایا جاتا تھا، ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا تھا، ان کو توبہ کی طرف آمادہ کیا جاتا تھا، ان کے دل میں جنت کی محبت، جنت کی لالچ، جنت کی عید پیدا کروائی جاتی تھی، اور جہنم کا خوف پیدا کروایا جاتا تھا۔ وہ جرم سے باز آ جاتے تھے، وہ قید خانے میں بھی ہوتے تھے تو توبہ کر لیتے تھے، اور توبہ کر لینے کے بعد اگر ان کی سزائیں پوری ہوتی تھی تو ٹھیک، باہر نکلنے کے بعد ایک اچھے انسان بن کر، ایک اچھے مسلمان بن کر جیا کرتے تھے۔ مگر آج بدقسمتی کے ساتھ چھوٹا مجرم جیل میں جاتا ہے تو بڑا بن کے نکلتا ہے، کیونکہ نیکی کی دعوت کا نظام نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، ہر کوئی بات سمجھ رہا ہوگا۔
اور دعوت اسلامی نے ایسا کر کے دکھایا ہے. دعوت اسلامی نے ایسا کر کے دکھایا ہے. اور جہاں یہ چیز ہوگی نا، نماز، نیکی کی دعوت، خدا کا خوف، ایمان کی حرارت، اس طرح کی چیزیں جہاں ہوں گی نا، وہاں نمبر آف کرائمز یہ منیمائز ہو جائیں گے، کم سے کم ہو جائیں گے، کم سے کم ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. میں نے لسٹ دیکھی، ٹاپ 10 کنٹریز، دنیا کی وہ 10 ممالک جن کا نمبر آف کرائمز ٹاپ آف دا لسٹ ہے. 10 ممالک جن میں سب سے زیادہ جرائم ہیں. جو 10 ممالک ہیں، آپ کو یقین دلاؤں، ایک ملک بھی مسلمانوں کا نہیں ہے. جی ہاں، جو اسلام اور دین کے بارے میں جو مسکنسپشنز پیدا کیے جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اسلامی ملکوں میں جرائم نہیں ہے، کرائم نہیں ہے، مگر اس وقت انٹرنیٹ پر جا کر اب سرچ کر کے دیکھیے، ٹاپ 10 کنٹریز کو اب سرچ کرے جن میں جرائم، نمبر آف جرائم ایز پر پاپولیشن سب سے زیادہ ہیں. آپ کو ان 10 ممالک میں، ٹاپ 10 میں ایک بھی مسلمان کا ملک نہیں ملے گا. اور اتنا کرائم، یہ تو انٹرنیٹ کی رپورٹ دے رہا ہوں میں آپ کو، جو نیٹ پر جو مختلف جو ریسرچ کمپنیز ہوتی ہیں، یہ ریسرچ کر کے جو دیتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے پوزیشن. آواز ہمیں بھی سنا دیں. امریکہ، جرائم کے اعداد و شمار 1,20,00,000 سالانہ. جرائم کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کئی سالوں سے سر فہرست ہے. یو کے، جرائم اعداد و شمار 65 لاکھ سالانہ. جرمنی، جرائم اعداد و شمار 65 لاکھ. رشیا، جرائم اعداد و شمار 29,52,370. جاپان، جرائم اعداد و شمار 28,53,739. ساؤتھ افریقہ، جرائم اعداد و شمار 26,83,849. کینیڈا، جرائم اعداد و شمار 25 لاکھ. اٹلی، جرائم اعداد و شمار 22,31,550. انڈیا، جرائم اعداد و شمار 17,64,630. کراچی میں جرائم سے متعلق سندھ پولیس اور رینجرز کے جاری کردہ اعداد و شمار 2013 کراچی میں 43,593 جرائم رپورٹ کیے گئے. یہ تھوڑا بعد میں 715 مدینہ. یہ تو پہلے انٹرنیشنل رپورٹ تھی جو ہم نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے. آپ ان میں یہ 10 ممالک میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے. ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے. یہ اسلام، دین اور شریعت کا حسن ہے. یہ یاد رکھیے گا. پھر ان جرائم کی بھی مختلف صورتیں، ان میں بعض بڑے مشہور اور بڑے مطلب کہ عجیب جرائم ہیں. قتل، چوری ڈکیتی، گاڑیوں کی چوری، ٹیپ ریکارڈر کی چوری، لوگوں سے مال چھین کر بھاگ جانا، اس طرح کے جرائم، ڈرگس اور اس طرح کے بہت سارے جرائم ہیں. حالانکہ یہ کئی ایسے ممالک ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے جرموں پر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، پکڑے ہی نہیں جاتے. اور لیں گے نیکسٹ ٹائم ڈونٹ ڈو دس، کون گو، وہ یہ کر کے ان کو بھگا دیں گے. یہ پنشمنٹ ہے. نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ ہے، نہ کوئی لے جائیں گے، صرف اتنا کریں گے چھوڑ دیں گے. یہ وہاں ہے. مگر جب اتنے ریکارڈڈ جرائم پائے جاتے ہیں ایز پر پاپولیشن، تو کتنے جرائم ہو گئے. لیکن اگرچہ ہمارا ملک پاکستان ان 10 کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جرائم کم نہیں ہے. ہمیں لسٹ میں نہیں آنا، ہمیں اس سے کم ہونا ہے. ہمیں بہت کم ہونا ہے. ہمیں بہت کم ہونا ہے. لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمارے یہاں جرائم ریکارڈ کیے جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جرائم کی کیا فہرست ہے. مارچ 2013 میں پاکستان کی کل آبادی اندازاً
19 करोड़ 53 लाख 43 हजार रही। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्की शरह आबादी में 4 लाख सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेशनल क्राइम डेटा NCD की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2013 इन 5 सालों में 31 लाख 16,668 जराइम रिपोर्ट हुए। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में सालाना 6 लाख जराइम रिपोर्ट होते हैं। 5 सालों के दौरान पंजाब में 19,53,209 जराइम, सिंध में 4,30,814 जराइम, खैबर पख्तूनख्वा में 6,58,386 जराइम, बलोचिस्तान में 45,071 जराइम, गिलगित बल्तिस्तान में 29,188 जराइम रिपोर्ट हुए। कराची में जराइम से मुताल्लिक सिंध पुलिस और रेंजर्स के जारी करदा आदादोशुमार 2013 कराची में 43,593 जराइम रिपोर्ट किए गए। 2,715 शहरी जान से गए। 191 पुलिस और रेंजर्स एहलकार जहां बहक हुए। 125 मुश्तबा मुजरिम हलाक हुए। 108 अगवाए बराए तावान की वारदातें, 519 भत्ताखोरी के मुकदमात, 3,082 डकैती के मुकदमात, 4,068 गाड़ियां छीनने के वाकयात, 22,284 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें, 10,501 मोबाइल छीनने की वारदातें। 2014 पंजाब पुलिस के जारी करदा आदादोशुमार गुज़श्ता साल 2014 में 3,28,664 जराइम रिपोर्ट और रजिस्टर्ड हुए। कितने हैं ये? सिर्फ बाबुल मदीना कराची की अगर मैं जराइम की बात करूं तो हर माह, ये एक हमारा इदारा है CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक हर माह बाबुल मदीना नहीं बोलता अभी मैं, कराची में हर माह 56 करोड़ मालियत के 800 से 1,000 मोबाइल फोन छीने जाते हैं। 56 करोड़ मालियत के छीने जाते हैं। छीनने वाला क्या करेगा? यही करेगा, कोई देख तो नहीं रहा, अगला गाफिल है, फौरन छीन कर भाग जाएगा। जो मौजू आपको बयान कर रहा हूं, एक शख्स ने बड़े बाजार में एक औरत को पकड़ लिया। लोग जमा हो गए, मगर वो बदमाश था, किसकी हिम्मत थी कि आगे बढ़े उसको रोके, और उस औरत से बदतमीजी कर रहा था। इतने में एक बुजुर्ग आए, उसके कान में कुछ कहा और चले गए। जैसे कान में कुछ कहा वो गिरा, बेहोश हो गया। लोगों को बड़ी हैरत हुई, ये क्या हो गया? देखते देखते ये बुजुर्ग ये क्या कहकर चले गए कि गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उससे कहा कि क्या हुआ? बोला कौन थे? बोला हुआ क्या? बोला बस मेरे कान में आकर इन्होंने कहा अल्लाह देख रहा है। मुझे दिल में एक ऐसा खौफ पैदा हुआ कि मैं बेहोश हो गया। ये वो तस्वुर है जिसे आज हमारे जहनों में लाना है कि अल्लाह देख रहा है। आप चोरी कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। आप कमरे में बैठकर साजिश कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। पर्दों में चुप कर गुनाह कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। सब सोए हुए हैं चुपचाप अपनी महारत के साथ, किसी के घर में, किसी के इदारे में, किसी की बैंक में, किसी के ऑफिस में दाखिल हो गए। बड़ी महारत के साथ आपने खोला, कैमरे भी ऑफ कर दिया, सब कुछ ऑफ कर दिया, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। वो देख रहा है जो जन्नत का मालिक है, जहन्नम का मालिक है, इज्जत का मालिक है, जिल्लत का मालिक है, हमें पैदा करने वाला है, कुदरत वाला है। उसकी गिरफ्त सख्त है। सबसे कम मुजरिम जो सबसे कम गुनाहगार होगा कयामत के रोज, उसको यह सजा दी जाएगी कि उसके पांव में जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। तसव्वुर करें, हमारे यहां जेलों में भी ऐसी सजाएं नहीं होंगी, अगर हो भी तो उसका क्या तकाबुल है। यानी कितना अजीब मामला हो कि अगर किसी के पांव में जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएं।
تو تصور کرے کہ جو شخص جلتی ہوئی سگریٹ پاؤں کے نیچے برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ بھی پاؤں میں جوتیاں پہنا دی گئی، اور اس کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے نا وہ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا بتائیے کہ یہ دنیا کی قید، یہ جیل، یہ سزائیں، یہ سب اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ہم جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ نماز قضا کرنے پر، جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، چگلی کرنے پر، ظلم کرنے پر، حقوق العباد تلف کرنے پر، ذرا سوچئے۔ پھر آگے بڑھیں تو قتل و غارت گیری پر، تشدد پر، بھتہ کھوری پر، اغوا برائے تاوان پر۔ ٹھیک ہے، آپ کو پیسے مل گئے، بڑی چالاکی کے ساتھ آپ نے ترکیب کی، کسی ادارے والے کو پتا نہ چلا، نہ پولیس کو پتا چلا، نہ رینجرز کو پتا چلا، نہ کسی شعبے کو پتا، کسی کو پتا نہ چلا، اب بڑے شاطر، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار بن کر آپ نے مطلب کہ اس کا بچہ بھی اٹھایا، ساری ترکیبیں بھی بنائی، پیسہ بھی لے لیا، بچہ بھی واپس کر دیا۔ مگر یہ جو کچھ کیا اور آپ لے بھی گئے، مثال کے طور پر وہ ملک سے باہر چلے گئے، بہت بڑی رقم آپ کو مل گئی، آپ نے اس کو ٹرانسفر بھی کروا لیا، سب کچھ کروا لیا، مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جی بھی گئے، مرتے دم تک آپ کو کسی نے نہ پکڑا، آپ مر گئے، اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ اگر خدا نے پوچھ لیا اور سارے مال کا حساب لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، محشر نے قائم ہونا ہے، قیامت نے قائم ہونا ہے، حساب کتاب نے قائم ہونا ہے، ترازو نے لگنا ہے، میزان عمل نے قائم ہونا ہے، سزا و جزا کا فیصلہ ہونا ہے، جہنم و جنت کا فیصلہ ہونا ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ملنا ہے، نامہ اعمال پڑھنے کے لیے دینا ہے۔ ذرا بتاؤ اے مجرموں، اے گناہ گاروں، اے بدکاروں، مافیا چلانے والوں، گینگ چلانے والوں، گروپ چلانے والوں، اس طرح کے، ذرا سوچو، یہاں سے بچا کر نکل بھی گئے، مر بھی گئے، مرنا تو ہے نا، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے، کون انکار کرے گا اس کا؟ مرنا تو ہے، توبہ کیے بغیر مر گئے۔ آپ بولو میں نے توبہ کر لی تمہارا بیان سن کر، یہ باتیں سن کر میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ مال کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ ڈکیتی کا، یہ چوری کا، یہ رشوت کا، یہ سود کا، یہ اغوا برائے تاوان کا، یہ مافیا کے نام پر، قبضے کے نام پر جو تم لوگوں نے پیسے کھائے، یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں، یہ پیسے اس کے ہیں جس کے تم نے لیے تھے، اس کو ڈرایا تھا، اس کو دھمکایا تھا، اس کے بچوں کو اٹھوایا تھا، اس کو فون کر کے کہا تھا ہمیں پتا ہے تمہارا بچہ کس اسکول میں جاتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ یعنی وہ اسلام، وہ دین جو اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچے گی، تم تو ڈراتے ہو، اس کے گھر میں چھوٹا موٹا دھماکہ کروا دیتے ہو، اس کی گاڑی کا چھوٹا سا حادثہ کروا دیتے ہو، عجیب و غریب قسم کی فائریں کروا دیتے ہو، دیواروں پر فائر کروا دیتے ہو، ڈرا دیتے ہو، دھمکا دیتے ہو کہ ابھی تو فائر تمہیں نہیں مارا، دیتے ہو کہ نہیں؟ اور پھر بدقسمتی کے ساتھ ان کی سرپرستی کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جا کر کسی کو کمپلین کرو تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو پہلے سے ملا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کر لیا، پیسے بھی لے لیے، سب کچھ کر لیا، مرنا نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ جو اس کے ایک ایک بچے کو ڈرایا، اس کے ماں باپ کو ڈرایا، برے ماں باپ کو ڈرایا، سہم گئے، ڈر گئے، پیسہ کھا کر بیٹھ گئے، آپ اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا نا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ رشوت لیتا ہوا کوئی پکڑا جائے تو پکڑا تو جاتا ہے، بعض اوقات رشوت لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور رشوت دیتا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے۔
پکڑتے کس نے رشوت لی، چھوڑ دیتے کس نے رشوت دی. ارے رشوت لیتے دیتے تم نے پکڑ لیا، سود کا کاروبار کرتے ہوئے کون پکڑ رہا ہے؟ سود تو وہ جرم ہے کہ جس پر تو ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. ارے خدا سے لڑ کے بھی کوئی جیتا ہے کیا؟ سود قانونی طور پر لیگلائز، اتنا بڑا حرام اور ناجائز کام جب ہو رہا ہو، اس پر کون پکڑتا؟ خدا کی گرفت ہے سود پر، اسلام کی گرفت ہے سود پر. معیشت کو، کردار کو، گھر کو، کاروبار کو، معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ سود. ایسا لعنتی جرم ہے یہ سود، اتنا گندا جرم ہے. اس کو کون قابو کرے گا؟ یہ تو لسٹ میں سود کا تو نام ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا، غیبت کا تو نام ہی نہیں ہے، نماز قضا کرنے کا تو نام ہی نہیں ہے. اس کا کیا نام ہے؟ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کا تو نام ہی نہیں ہے، جو باپ کو دل دکھاتا ہے اس کا تو نام ہی نہیں ہے. ان لسٹوں میں اس کا تو نام ہی نہیں ہے کہ جن پر جہنم کے سخت عذاب ہیں، کہ جو ماں باپ کو ستا کر قیامت کے روز توبہ کیے بغیر آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اور ایسا سخت عذاب ہے ماں باپ کو ستانے والوں کا. یہ تو سوچ رہے ہوں گے نا، تو جیلوں میں جب بیٹھے ہوئے ان کو سنا رہا ہے. یہ گھروں میں بیٹھنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، جی ہاں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو ستانے والوں کو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، جہنم میں ڈال دے گا. اور وہ ایسی سزا ہے کہ جب ان کی چیخ و پکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو اللہ کے حضور حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے. تو اللہ فرمائے گا، حبیب ان کی سفارش نہ کرو، یہ حبیب ان کی سفارش نہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ماں باپ کو ستایا ہے. میں نے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کے ماں باپ ان کو معاف نہ کر دیں. ماں کو گالیاں دیتے ہو، ماں کو ستاتے ہو، اے بڈھی چپ ہو جا، ارے بوڑھا ہو گیا بوڑھا، کسٹ بڈھے کب مرے گا، تو مر تو میری مجھے جائیداد ملے، تو مر تو میری جان چھٹے. باپ کو گالیاں دیتے ہو، باپ کی دل آزاریاں کرتے ہو، باپ کا دل دکھاتے ہو، ماں کو ستاتے ہو، انہیں اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا کر اس طرح ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو. حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، ارشاد ہوگا، اے حبیب ان کی سفارش نہ کرو، انہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے. یہ اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے جب تک ان کے ماں باپ ان کو نہ معاف کر دیں. میرے آقا کی رحمت پر قربان، صدقے یا رسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کے پاس جائیں گے جو جنت میں ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے، ان کی سفارش فرمائیں گے. ماں باپ کہیں گے، آقا انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، آقا انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے. اپنی اس رودات کو بیان کریں گے ماں باپ جو اولاد نے ان کو ستایا تھا. صدقے یا رسول اللہ. ارشاد فرمائیں گے، ایک بار آ کر دیکھ تو لو، ایک بار آ کر دیکھ تو لو کہ تمہاری اولاد کس قدر سخت عذاب میں ہے. یہ ماں باپ جنہیں تم نے دنیا میں ستایا اور جن کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جھونک دیے گئے، وہ ماں باپ جب آ کر دیکھیں گے کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ میں اتنی تکلیف میں ہے، چیخ اٹھیں گے، آقا ہم نے معاف کر دیا، آقا ہم نے معاف کر دیا ہمارے بچوں کو. یہ تکلیف ماں باپ نہیں دیکھ سکیں گے. پھر انہیں بخش دیا جائے گا، ان کے ماں باپ ان کو معاف کریں گے. کس کس سے معافی مانگو گے قیامت کے روز؟ اس چھوٹے بچے سے جس سے اغوا کے نام پر تم نے قتل کر دیا ہے؟
گن لے کر ٹھاٹا ٹھاٹا کر کے بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو مار دیا. تمہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مارا کیوں ہے میں نے ان کو, یہ ہے کون جس کو میں نے قتل کر دیا. وہ جب قیامت کے روز یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمہارا گریبان پکڑے گے, مولا ہم تو کھڑے تھے بس اسٹاپ کے اوپر, ہم تو جا رہے تھے بس کے اندر, ہم تو گھر کی گیلری اور کھڑکی میں اور چھت پر موجود تھے, اس ظالم کی گن نے ہمارا بچہ چھین لیا, ہماری جان لے لی, اللہ تو اس سے ہمارا حساب دلا دے. اس مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور یہ ظالم تیرا گریبان ہوگا. تمہیں میں قیامت کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں, جہنم کی قید سے ڈرا رہا ہوں, یہ یہاں کی جیل سے نہیں ڈرا رہا. اب وہ یا تو جرم کرنے والا ہے یا جرم کی سرپرستی کرنے والا ہے, جو بھی ہے سب کے سب سنو. یا باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہ کرنے والا بھی سنے کہ ایک شخص کو قبر کے اندر, قبر میں آگ کا کوڑا مارا گیا جس سے آگ بھڑک اٹھی قبر کے اندر. پوچھا میرا جرم کیا ہے, تو جو جرم بتایا گیا اس میں یہ تھا کہ تجھے ایک دن مظلوم نے مدد کے لیے پکارا تھا, باوجود قدرت کے تو نے اس کی مدد نہ کی. ایک معاملہ ہو تو بندہ بیان کرے نا, کوئی ایک میٹر ہو تو بندہ بولے. کس کس جرم اور کس کس گناہ, کس کس برائی پر تذکرہ کیا جائے گا, سوا اس کے کیا چارہ ہے کہ ہم خدا سے ڈریں. نہ یہ نہیں کرتا اللہ ناراض ہو جائے گا, میں یہ نہیں کرتا اللہ ناراض ہو جائے گا, میں یہ نہیں کرتا اللہ ناراض ہو جائے گا. یاد کرو اپنے گناہوں کو, اپنے جرموں کو یاد کرو. کچھ بزرگ بیٹھے بات کر رہے تھے, بڑے نیک لوگ تھے, اور اسی طرح مطلب کہ عبادات اور ریاضت اور اللہ کی رحمت, سزا و جزا کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں ایک بزرگ کی چیخ نکلی, گش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. سرد رات تھی, پسینہ پسینہ ہو گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے جو ساتھ بیٹھے تھے کہا کیا ہوا, کہ بعد تم سے باتیں کر رہا تھا, بیٹھے بیٹھے ایک گناہ یاد آ گیا. بیٹھے بیٹھے ایک گناہ یاد آ گیا جو میں نے یہاں کیا تھا. بس اس گناہ کے یاد نے تڑپا دیا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپا, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, میں تھر تھر رہوں کا بتایا الہی, میں تھر تھر رہوں کا بتایا
اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہمیں احساس عطا فرمائے، ہمیں احساس عطا فرمائے۔ بہت برا حال ہے ہم لوگوں کا، بہت برا حال ہے ہم لوگوں کا۔ ایک حبشی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ اس سے عرض کی، آقا کیا میرا رب مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا تھا؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی جان ان کی نکل گئی۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، زمین بوجھ سے میری پٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میری پٹتی نہیں ہے، تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ اللہ تعالی ہمیں مغفرت سے نواز دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس کا خوف حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالی فرمائے گا اسے